السلام علیکم۔ تاریخ کے اس سنہری دور کے انوکھے واقعے نے وقت کے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ نہ صرف اس نے وقت کے بادشاہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ہلا کے رکھ دیا تھا، بلکہ بڑے بڑے علماء کرام اور مذہبی لوگوں کو بھی اس واقعے نے شدید بے چینی میں مبتلا کر دیا تھا۔ یہ واقعہ کچھ یوں تھا کہ جب عریش سردار کی موت ہوئی تو عریش کو گاؤں کے درمیان میں ایک قبرستان تھا، اس کے اندر دفن کیا گیا تھا۔ اس قبرستان کو لوگ فقیر قبرستان کہتے تھے۔ یہ قبرستان جس میں ایک قبیلہ، ایک گاؤں، ایک پہاڑی قبیلہ اور ایک بستی تھی، اس کے درمیان میں وہ قبرستان موجود تھا۔ یہ قبرستان بہت پرانا تھا۔ اسی قبرستان کے اندر عریش، جو کہ صلیبیوں کے ایک قلعے کا بہت طاقتور حاکم تھا۔ عریش کون تھا یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں۔ عریش ایک گروہ کا لیڈر تھا اور صلیبیوں کے ایک قلعے کا حاکم بھی تھا، اور اس وقت یہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا دشمن، یعنی سلطان کے خون کا پیاسا تھا۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کوئی عام شخصیت نہیں تھے۔ سلطان کی اخلاق اور رحمدلی نے عریش کو اتنا متاثر کیا کہ عریش، جو اس وقت سلطان کا سب سے بڑا دشمن تھا، وہی عریش سلطان کا چھوٹا بھائی بن گیا اور بڑی بڑی جنگوں میں سلطان کے ساتھ لڑتا رہا۔ لیکن جب عریش کی موت ہوئی تو اس کی موت پر نہ صرف سلطان بلکہ سلطان کے لشکر کے اندر جتنے بھی سپاہی سالار موجود تھے، سب کو بہت دکھ ہوا، کیونکہ عریش سلطان کے ساتھ کئی جنگوں میں لڑ چکا تھا اور وہ ساری جنگیں سلطان نے جیتی تھیں۔ عریش کی موت ہوئی اور اس سے قبرستان کے اندر دفن کیا گیا۔ تو دفن کرنے کے 1 سے 2 دن کے بعد اس قبرستان کے قریب میں جو بستی تھی، اس کے رہنے والوں کو کچھ عجیب و غریب آوازیں آنے لگیں۔ 1-2 رات تو انہوں نے سوچا کہ شاید یہ کسی جانور کی آوازیں ہوں گی، لیکن پھر یہ آواز رات کو بڑھتی گئی اور قبرستان سے اس بستی کے لوگوں کو وحشی جانوروں کے دہاڑنے کی آوازیں آتی تھیں۔ ارد گرد کی بستی کے لوگ بڑے حیران و پریشان ہونے لگے کہ آخر آدھی رات کو اتنی زیادہ آوازیں کس چیز کی ہیں، کیونکہ وہ آوازیں اتنی گہری ہوتی تھیں کہ کسی کو کچھ سمجھ نہ آتا۔ اگلے روز بستی والوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کل رات کو جا کر اس قبرستان کے دروازے پر موجود چوکیدار سے پوچھیں گے کہ آخر اس قبرستان کے اندر ایسا کیا ہوتا ہے، آخر عریش کی قبر پر ایسا کیا ہو رہا ہے کہ اس کی قبر کے پاس سے رات کو اتنی خوفناک آوازیں آتی ہیں۔ سب بستی کے لوگوں نے مشورہ کیا اور رات ہوتے ہی اس قبرستان پر موجود پہردار کے پاس پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو چوکیدار اپنا سامان سمیٹ کر اپنی چھٹی کر کے گھر جانے ہی والا تھا کہ بستی کے لوگوں نے اسے روکا اور پوچھا، اے چوکیدار، تم ساری رات اس قبرستان کے دروازے پر موجود ہوتے ہو اور یہ صرف تم ہی بتا سکتے ہو کہ جب سے عریش کو اس قبرستان کے اندر دفن کیا گیا ہے، اس کے بعد اتنی خوفناک اور جانوروں کے دہاڑنے کی آوازیں کیوں آتی ہیں؟ یہ سن کر چوکیدار بڑا پریشان ہو گیا، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور خاموشی اختیار کر گیا۔ جب گاؤں والوں کے لوگوں نے شور مچایا تو اس نے بس اتنا ہی کہہ دیا کہ مجھے کچھ نہیں پتا، اور پھر وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور وہاں سے چلا گیا۔ گاؤں کے لوگ سمجھ گئے کہ ضرور کوئی گڑبڑ ہے، ورنہ یہ چوکیدار ہمیں اطمینان ضرور دلاتا۔ اس کے چہرے سے ہی لگ رہا تھا کہ کوئی ماجرا ضرور ہے، لیکن اس بات کے بارے میں کسی کو نہیں پتا چلا کہ آخر اصل ماجرا کیا ہے۔ آخر قبرستان کے اندر آوازیں کس جانور کی آتی ہیں، کیوں آتی ہیں، اور یہ آوازیں کس وجہ سے آتی ہیں؟ اب بستی کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا، اس معاملے کو یہیں چھوڑ دیتے ہیں، خود بخود جب چند دن گزریں گے تو یہ آوازیں ختم ہو جائیں گی، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارا وہم ہو۔ تو اتنے میں ایک بوڑھے بزرگ نے کہا، اے گاؤں والو، ہم اس بات کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ہمارا وہم نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ آواز کسی ایک بندے کو سنائی دیتی تو ہو سکتا تھا کہ یہ وہم ہو، ایک ہی وقت کے اندر سب گاؤں والوں کو یہ آوازیں آتی ہیں، اور قبرستان کے چوکیدار کے چہرے کے تاثرات دیکھنے کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہمارا وہم ہو۔ یہ سن کر گاؤں کے سردار نے کہا، بابا جی، یہ معاملہ اتنا پیچیدہ نہیں ہے جتنا گاؤں والے سمجھ رہے ہیں، لہٰذا اس معاملے کو یہی ختم کرو، چند دن کے بعد سب لوگوں کو یہ آوازیں آنا بند ہو جائیں گی، یہ صرف وہم ہے۔ یہ سن کر بوڑھا بزرگ خاموش ہو گیا، چونکہ سارے گاؤں والوں کے لوگوں کے سامنے صرف ایک بوڑھے بزرگ نے بات کی تھی، اس لیے اس کی بات کو کسی نے اہمیت نہ دی۔ لیکن اس بستی کے اندر 2 نوجوان رہتے تھے جو بہت ہی ضدی اور بہادر تھے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ آخر اس کے پیچھے ماجرا کیا ہے، جب تک ہم یہ جان نہیں لیں گے خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ اب جیسے ہی رات کا وقت ہوا، سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں آرام کرنے لگے، تو وہ 2 نوجوان اپنے اپنے گھر سے نکلے اور ایک جگہ پر اکٹھے ہو گئے اور پھر اس قبرستان کی طرف چل پڑے۔ قبرستان تھوڑے سے فاصلے پر تھا۔ جب وہ قبرستان کے دروازے پر پہنچے تو وہی چوکیدار موجود تھا۔ ان 2 نوجوانوں کو دیکھ کر چوکیدار ڈر گیا۔ اس نے کہا، اے نوجوانوں، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا، تم ہمیں اس قبرستان کے اندر جانے کی اجازت دے دو، ہم اندر جانا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر چوکیدار نے کہا، تم جانتے ہو کہ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا حکم ہے کہ رات کے وقت اس قبرستان کے اندر کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں، لہٰذا تم واپس چلے جاؤ۔
ان دونوں جوانوں نے اس چوکیدار کی بڑی منت سماجت کی، حتیٰ کہ اسے چاندی کے سکوں کا لالچ بھی دیا، لیکن وہ چوکیدار بہت ہی ایماندار تھا۔ اس نے سکے لینے اور اندر جانے سے منع کر دیا۔ جب ان نوجوانوں نے دیکھا کہ اب یہ چوکیدار ہمیں کسی بھی حالت میں قبرستان کے اندر نہیں جانے دے گا، تو انہوں نے ایک منصوبہ بنایا اور قبرستان کی پچھلی دیوار کی طرف سے چلے گئے، جس کے ساتھ بالکل گھنا جنگل موجود تھا۔ وہ دونوں ڈرتے ڈرتے اس دیوار کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے جنگل کی طرف دیکھا تو جنگل میں وحشی جانوروں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جب انہوں نے قبرستان کی طرف دیکھا تو انہیں کسی خونخوار جانور کے دہاڑنے کی عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں، لیکن پھر انہوں نے ایک دوسرے کو سہارا دیا اور کہا، ہم آج کی رات عریش سردار کی قبر پر پہنچ کر معلوم کریں گے کہ یہ آوازیں کس چیز کی ہیں، آخر عریش کی قبر کے اندر سے آوازیں کیوں آتی ہیں، یا پھر کوئی اور ہی معاملہ ہے۔ وہ دو نوجوان ایک دوسرے کو سہارا دے کر قبرستان کی دیوار پھلانگے، جو کہ بڑے بڑے پتھروں سے بنی ہوئی تھی۔ اب قبرستان کے اندر ان دونوں جوانوں نے کیا دیکھا، ساری رات کیا ہوتا رہا، کوئی نہیں جانتا تھا، کیونکہ جب صبح ہوئی تو ان نوجوانوں کے ماں باپ رشتہ دار ان کو تلاش کرتے کرتے قبرستان کے پاس آئے تو چوکیدار نے انہیں بتایا کہ رات کو وہ نوجوان میرے پاس آئے تھے اور مجھ سے اندر جانے کی ضد کر رہے تھے، لیکن میں نے ان کو اندر جانے کی اجازت نہ دی۔ اس کے بعد وہ کہاں گئے کوئی نہیں جانتا۔ یہ سن کر ان کے رشتہ داروں میں سے ایک نے کہا، میں جانتا ہوں یہ بہت ضدی ہیں اور یہ جنگل واری دیوار کی طرف سے ضرور قبرستان کے اندر چلے گئے ہوں گے، جلدی قبرستان کے اندر پہنچو، کہیں ان کے ساتھ برا نہ ہو گیا ہو۔ گاؤں والے بہت ڈر گئے، کیونکہ کئی دنوں سے قبرستان سے عریش سردار کی قبر سے عجیب و غریب آوازیں آتی تھیں اور کسی جانور کے دہاڑنے کی بھی آوازیں آتی تھیں۔ اور جب انہوں نے سنا کہ وہ دونوں جوان قبرستان کے اندر ساری رات رہے ہیں تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب گاؤں کے لوگ قبرستان کے دروازے سے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ عریش کی قبر سے تھوڑا سا فاصلے پر ایک درخت کے نیچے دو نوجوان پڑے ہوئے تھے۔ گاؤں والے فوراً ان کے پاس گئے، انہیں اٹھایا، وہ بے ہوش تھے۔ گاؤں والے ان دونوں کو اٹھا کر گاؤں کے شفا خانے کے اندر لے گئے۔ حکیم صاحب نے ان کو کچھ ادویات دیں، لیکن پھر بھی انہیں ہوش نہ آیا۔ بڑی کوشش کے بعد وہ دونوں جوان ہوش میں آ گئے۔ ان میں سے ایک نوجوان سے گاؤں کے لوگوں نے پوچھا کہ آخر تم نے رات کو ایسا کیا دیکھا کہ تم دونوں بے ہوش ہو گئے؟ تو وہ دونوں بہت ڈرے ہوئے تھے، ان کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ جب تھوڑی دیر گزری تو ان دو میں سے ایک کی سانسیں بحال ہوئیں تو حکیم صاحب نے اس سے پوچھا، اے نوجوان، بتاؤ کہ آخر رات کو تم نے قبرستان کے اندر کیا دیکھا؟ سب گاؤں والوں یہ سننے کے لیے بڑے بےتاب ہو رہے تھے۔ تو وہ نوجوان ڈرتے اور کانپتے ہوئے بولا، حکیم صاحب، جب ہم نے دیوار پھلانگی اور قبرستان کے اندر داخل ہوئے تو داخل ہوتے ہی ہمیں کسی وحشی جانور کے دہاڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جیسے جیسے ہم عریش سردار کی قبر کے قریب ہوتے گئے تو اس کی آواز بلند ہوتی گئی۔ جب ہم اس قبرستان پر موجود درخت کے قریب گئے تو میری نظر ایک ریچھ پر پڑی جو بہت بری طرح کرہ رہا تھا اور اپنے پنجوں سے قبر کی مٹی کو کھود رہا تھا۔ جب میں نے اس ریچھ کو دہاڑتے ہوئے دیکھا تو میں ڈر کے مارے بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد ان دونوں کے ساتھ کیا ہوا، انہوں نے اس کے بعد کیا دیکھا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ سارے گاؤں والے حیران تھے کہ آخر عریش سردار کی قبر پر ایک وحشی جانور کیا کر رہا تھا۔ آخر عریش سردار کا وحشی جانور سے کیا تعلق تھا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ اب گاؤں والوں کے دلوں میں یہ سوال تھا کہ اصل حقیقت کیا تھی، شاید ان دونوں جوانوں نے دیکھی ہو۔ حکیم صاحب نے بڑی کوشش کی، لیکن ان دونوں جوانوں نے کچھ بھی نہ بتایا۔ وہ اتنے ڈرے اور سہمے ہوئے تھے کہ اتنا وقت گزرنے کے بعد بھی بری طرح کانپ رہے تھے۔ ان گاؤں والوں کے لوگوں نے مشورہ کیا کہ انہیں شہر کے بڑے حکیم کے پاس لے جاتے ہیں، وہی حکیم ان کا بہتر علاج کر سکے گا۔ ان دونوں کو شہر کے حکیم کے پاس لے جایا گیا۔ یہ سوال اب بھی گاؤں والوں کے دماغ میں چل رہا تھا کہ ان دونوں نے اس رات جو قبرستان میں دیکھا اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے۔ چند لوگوں نے مشورہ کیا کہ رات کو جا کر قبرستان کے اندر دوبارہ دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس نوجوان نے اندھیرے میں کچھ اور ہی سمجھا ہو اور حقیقت کچھ اور ہو۔ لیکن پھر لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس سے ہماری جان کو خطرہ ہے، لہٰذا ہم قبرستان کے اندر نہیں جاتے، بلکہ ہم شہر کے امام کے پاس جاتے ہیں اور امام کو ساری صورتحال کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں۔ امام صاحب کا جو بھی فیصلہ ہوگا اس پر عمل کیا جائے گا۔ اگلی صبح چند لوگ امام صاحب کے پاس گئے اور سارے معاملات کے بارے میں بتایا کہ کس طرح عریش کی موت کے دوسرے یا تیسرے دن اس کی قبر سے خوفناک آوازیں آتی ہیں، اور امام صاحب کو یہ بھی بتایا گیا کہ ہمارے ایک نوجوان نے بتایا کہ ایک جانور ریچھ کو عریش سردار کی قبر پر دہاڑتے اور قبر کو کھوتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ جب یہ بات امام نے سنی تو وہ بھی بہت حیران ہوا اور اس نے گاؤں والوں سے کہا کہ آج رات میں قبرستان کے اندر جاؤں گا اور پتہ کروں گا کہ آخر اصل ماجرا کیا ہے۔ گاؤں والوں نے کہا، حضور، اگر اس وحشی جانور نے آپ کو نقصان پہنچایا تو پھر کیا ہوگا؟ تو امام صاحب نے کہا، اگر اس وحشی جانور نے نقصان پہنچانا ہوتا تو اس رات وہ دونوں جوان زندہ نہ بچتے، اس کے پیچھے کوئی اور راز ہے۔ امام بہت نہ ڈر اور بہادر انسان تھا،
وہ گاؤں والوں کے ساتھ چل پڑا۔ جیسے شام کا وقت ہوا، امام صاحب قبرستان کی طرف ایک چھوٹی سی گٹھڑی لے کر، جس کے اندر ایک مشک پانی کی تھی اور ایک مشک دودھ کی تھی، یہ لے کر قبرستان کی طرف چل پڑا۔ اگلے دن گاؤں والے بےتاب ہو رہے تھے کہ جا کر امام سے پوچھتے ہیں کہ آخر اس نے رات کو قبرستان کے اندر کیا دیکھا۔ لیکن جب گاؤں والے قبرستان کے اندر پہنچے تو ان کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ امام صاحب زخمی حالت میں تھے اور ان کے جسم پر کسی چیز کے نشانات تھے۔ امام صاحب کو فوراً شفا خانے لے جایا گیا۔ حکیم نے ان کا علاج کیا، لیکن حکیم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کے جسم پر جو نوچنے کے نشانات ہیں، یہ جانور کے ہیں، پرندوں کے ہیں یا پھر کسی انسان کے ہیں۔ گاؤں کے لوگ مزید ڈر گئے کہ آخر امام صاحب کے جسم پر وحشی جانور ریچھ کے نشانات نہیں ہیں، تو پھر یہ کس چیز کے نشانات ہو سکتے ہیں؟ اب معاملہ بہت سنگین ہو چکا تھا اور یہ خبر پورے مصر کے اندر پھیل چکی تھی۔ امام صاحب جب ہوش میں آئے تو انہوں نے ایک چٹھی لکھی اور گاؤں کے لوگوں کو کہا کہ تم یہ چٹھی لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے جاؤ اور جا کر سلطان کو مکمل واقعے کے بارے میں تفصیل سے بتاؤ کہ کس طرح عریش سردار کو دفن کرنے کے بعد اس کی قبر سے خوفناک آوازیں آنے لگی ہیں، حتیٰ کہ اس کی قبر پر ریچھ کو بھی دہاڑتے دیکھا گیا ہے۔ گاؤں کے لوگوں نے امام صاحب سے پوچھا کہ آپ بتائیں آپ نے رات کو کیا دیکھا؟ تو امام صاحب نے کہا یہ سب بعد میں پتہ چل جائے گا۔ گاؤں والے سلطان کی طرف روانہ ہو گئے۔ سلطان لوگوں کے مقدمات سن رہے تھے، لیکن جیسے ہی سلطان تک امام صاحب کی بھیجی ہوئی چٹھی پہنچی تو سلطان فوراً اٹھے اور گاؤں والوں سے پوچھا کہ امام صاحب ٹھیک ہیں؟ تو گاؤں والے حیران ہو گئے کہ چٹھی کو دیکھ کر سلطان کو کیسے پتہ چل گیا کہ امام صاحب کو کچھ ہوا تھا۔ تو گاؤں والوں نے بتایا کہ حضور امام صاحب کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے، لیکن امام صاحب بہت زخمی ہیں۔ اس کے بعد گاؤں والوں نے سلطان کو مکمل داستان سنائی۔ یہ سن کر سلطان بڑے حیران ہو گئے۔ گاؤں والوں نے کہا سلطان معظم، ہم سب کی خواہش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ چل کر عریش صاحب کی قبر کھدوائیں کہ آخر قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے، اصل ماجرا کیا ہے پتہ چل جائے گا۔ سلطان نے کہا عریش سردار کی قبر کھودنے سے پہلے اس کی بیوی تک پیغام پہنچایا جائے اور اس کے بعد جو ہوگا وہ کیا جائے گا۔ عریش سردار کی بیوی تک پیغام پہنچا۔ اگلے دن عدالت لگی۔ عریش کی بیوی عدالت کے اندر حاضر ہوئی تو سلطان نے عریش کی بیوی کو بتایا کہ تمہارے شوہر کی قبر سے خوفناک آوازیں آتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کوئی چیخ رہا ہے، حتیٰ کہ وحشی جانور کو بھی دہاڑتے دیکھا گیا ہے۔ آخر تیرے شوہر کے اندر ایسا کیا راز تھا کہ اس کی موت کے بعد بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ تو عریش کی بیوی نے کہا یہ ایک راز تھا اور آج اس راز سے میں پردہ اٹھا رہی ہوں، کیونکہ عریش نے مجھے کہا تھا کہ میرے جیتے جی اس راز سے پردہ کبھی نہ اٹھانا۔ سلطان نے کہا کون سا راز؟ تو عریش سردار کی بیوی نے جب راز سے پردہ اٹھایا تو سارے درباری رونے لگ گئے۔ عریش کی بیوی نے بتایا کہ سلطان معظم، عریش ہر رات اکیلا بہت سارے گھوڑوں پر گوشت ڈال کر جنگل جاتا اور جنگل میں موجود بھوکے زخمی جانوروں کو کھانا کھلاتا، اور یہ کرتے ہوئے عریش کو کئی سال گزر گئے تھے۔ حضور سب سے بڑی حیران کن بات یہ تھی کہ عریش جب جنگل کے اندر بھوکے جانوروں کو کھانا کھلانے جاتا تو اس وقت اس کے ساتھ کوئی بھی سپاہی نہیں ہوتا تھا۔ میں عریش کی بہادری سے بہت متاثر ہوئی۔ ایک دفعہ مجھے عریش نے بتایا کہ جب میں جنگل جاتا ہوں تو میں جنگل کو اپنے گھر سے بھی زیادہ محفوظ محسوس کرتا ہوں۔ میں حیران ہوتی، لیکن سلطان معظم جب آپ نے بتایا کہ عریش سردار کی قبر پر جانوروں کو دیکھا گیا ہے، تو جب وحشی جانوروں کو خبر ملی ہوگی کہ عریش اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کو اتنا دکھ ہوگا کہ وہ عریش کی قبر پر پہنچ گئے ہوں گے، اور اسی وجہ سے رات کے وقت وہی اس جنگل کے ریچھ اور دوسرے وحشی جانور عریش سردار کی قبر پر آتے ہیں اور اس کی جدائی میں روتے ہیں۔ یہ سن کر سلطان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور لوگوں کو بھی پتہ چل گیا کہ جس کو لوگ صرف عریش سردار کے نام سے جانتے تھے، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ عریش سردار اتنا رحم دل اور سخی آدمی ہے۔ دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان بے زبان جانوروں کا خیال رکھیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس کا اجر اگر ہمیں دنیا میں نہ بھی ملے تو آخرت میں ضرور ملے گا۔